مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کے بانی و محتمم حافظ وقاری جناب جسیم الدین رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم۔ خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسہ کا ہم آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہیں، اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ محترم حضرات و معزز علماء کرام، سب سے پہلے میں بارگاہ رب العالمین میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، جس کے فضل و کرم اور احسان بے کرانہ اس بندہ ناچیز کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج وہ منتخب و معزز علماء کرام و مہمانان اعظام کا استقبال کرے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے۔ میں اس وقت آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہوئے جذبات و احساسات کے جس کیفیت سے سرشار ہوں، اس کا اظہار الفاظ کے ذریعے ممکن نہیں۔ محترم سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں آپ سب کے سامنے مدرسہ رحمانیہ انوار العلوم کی مختصر کارگزاری پیش کر دوں، میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے ہماری اس جلسے کی صدارت کے لیے ایسے شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے جن کی ذات میں علم و حکمت، فضل و کمال، حلم و متانیت کا ایک حسین سنگم ہے۔ اس سے میری مراد ہم سب کے مربی و مشفق حضرت مولانا جہانگیر عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہے۔ حضرات، آج کا یہ ہمارا یہ جلسہ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ جلسہ دستار بندی کا ہے، یعنی ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی جائے گی جنہوں نے اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، جس قرآن کے متعلق حضور کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اور افضل کیوں نہ ہو جبکہ اس کا نازل کرنے والا واجب الوجود، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جس کا قاصد سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، اور وہ کلام اس ذات گرامی پر نازل ہوا جو رحمت للعالمین ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق جن کے لیے ہوئی، پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا جس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بلند امین۔ گویا کہ ان تمام خوبیوں کے ساتھ جو کلام نازل ہوا، اس کلام کو ان بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ سامعین کرام، اب آئیے میں آپ کے سامنے اس مدرسے کے متعلق مختصر تعارف پیش کر کے آگے بڑھوں۔ اس مدرسے کی نظامت و خدمت کا صحرا اس ناچیز کے کندھے پر ہے۔ میں نے اس مدرسے کی بنیاد نہایت ہی سر و سامانی کے عالم میں ڈالا تھا۔ الحمدللہ اس وقت پوری ایک عمارت قائم ہے، جبکہ جس وقت یہ مدرسہ قائم ہوا تھا اس وقت چند طلبہ و طالبات زیر تعلیم تھے، لیکن مشیت الہی کے پیش نظر یہ چھوٹا سا قافلہ نشیب و فراز کے منزل طے کرتا ہوا اپنی کامیابی و کامرانی کی راہ پر رواں دواں رہا۔ چنانچہ گزشتہ سال 2 بچوں نے حفظ مکمل کیا تھا، اور اس سال الحمدللہ 4 بچے حافظ قرآن ہو کر اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اس وقت مدرسے کے اندر 165 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں، جن میں سے 30 بچے ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں، جبکہ جگہ کی دشواری کے پیش نظر طلبہ کی تعداد کم رکھی گئی ہے، دوسری منزل زیر تعمیر ہے۔ اسی کے ساتھ نماز وغیرہ کی دشواری دیکھتے ہوئے سامنے کی زمین کی بات چل رہی ہے، جس میں ایک
ایک مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے. اگر آپ حضرات کی خصوصی توجہ رہی تو انشاءاللہ جلد ہی وہ جگہ خرید لی جائے گی تاکہ اللہ کا گھر اس جگہ قائم ہو جائے. اس لیے اہل خیر حضرات سے گزارش ہے کہ اس جانب خصوصی توجہ فرمائے. مدرسہ کا سالانہ خرچ تقریباً 9,65,000 ہے جو اہل خیر حضرات کے تعاون سے پورا کیا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مدارس اسلامیہ دین کے مضبوط قلعے ہیں. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی دینی ذمہ داری ہے. اگر اس سے ذرہ برابر بھی کوتاہی اور غفلت برتی تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دشمنان اسلام ہماری دینی شریعت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور وحدانیت کا چراغ گل کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں. اگر ایسی صورتحال میں ہمیں اسلام سے محبت و انسیت ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمانی تعلق ہے تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا تو مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے. مرد مسلمان ہے تو پیغام عمل دے. اٹھ اور زمانے کے مقدر کو بدل دے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اس شاعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.